السلام علیکم جی۔ آج ہم لوگ تھانہ کلچر کے بارے میں پڑھیں گے کہ تھانہ کلچر کیا ہے، اور اگر آپ کو یہ لیسن سمجھنا ہے، تھانہ کلچر کو اچھے سے سمجھنا ہے، تو آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، اور دیکھنے کے بعد اس ویڈیو پر لائک بھی کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ نئے لیسنز آپ کو مل سکیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جناب، تھانہ کلچر یہ ہے کہ جب بھی آپ انٹر ہوتے ہوں گے، کبھی تھانہ میں انٹر ہوتے ہوں گے، تو آگے سے آپ کو یا تو ابیوزنگ ہوتی ہوگی، یا آپ کو کسی نے دھکا مار کے نکال دیا، پش کر دیا کہ ابھی تم تھانے میں نہیں آ سکتے اور چلے جاؤ یہاں سے، اور اب دوبارہ مت آنا۔ یعنی آپ کا انسٹیٹیوشن ہے، اسی انسٹیٹیوشن میں جو آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے، اس انسٹیٹیوشن سے آپ کو دھکا مار کے نکال دیا جاتا ہے۔ یا پھر کیا ہوتا ہے، آپ جاتے ہو تو آپ کو کرپشن ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ یار اگر ایف آئی آر لانچ کرنی ہے تو ان کیسز میں لارجلی جن کیسز کے اندر پھر پراپرٹی رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، پراپرٹی رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، یعنی جیسے ڈکیٹی ہوگی، یا جیسے پلفریج ہوگی، ٹھیک ہے، یا جیسے کسی کی لائف کو تھریٹ، یعنی اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، لائف کو تھریٹ، یعنی جو اس کی پراپرٹی ہے مینلی، یا گریو کرائمز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی ایف آئی آر لانچنگ نہیں ہوتی، اور یا پھر آپ کو کیا کہا جاتا ہے، آپ کو جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے تھانے سے، اور آپ کو ڈینائی کیا جاتا ہے جو کہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا ریڈریسل کیا جائے آپ کے گریونسز کا۔ تو اس کو کہتے ہیں جی تھانہ کلچر۔ تھانے کلچر کے اندر اور بھی چیزیں شامل ہیں جو کہ ہم شاید اس کو مس کر جاتے ہیں۔ اس میں ٹارچر بھی شامل ہے، لارجلی جو ٹارچر سیل ہوتے ہیں جو کہ انسانی حقوق کی، ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں ملوث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کئی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں علاقے کے اندر، اپنے ایک دو جگہ پہ جہاں پہ ٹارچر کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر بغیر لیگل کور کے بنا کسی کو ڈیٹین کر دینا، کسی کو جو ہے وہ کسی کو ڈیٹین کر کے پولیس اسٹیشن کے اندر بند کرنا، یا کسی نامعلوم مقام پہ بند کرنا، یہ بھی تھانہ کلچر میں شامل ہے، اور جو پنجاب میں بہت کامن ہے، ایون یہ سندھ میں بھی کامن ہوگا مجھے لگتا ہے، شاید یہ کے پی کے اندر کامن نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ کلچر جو ہے وہ ریبل کا کلچر ہے، تو وہاں پہ لوگ اسٹریٹ جسٹس پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، تو اس سے پولیس ڈرتی ہوگی کہ کہیں کوئی اٹیک نہ کر دے اگر کسی کی ہم عزت کو خراب کر دیں تو۔ باقی لارجلی باقی صوبوں میں یہ چلتا ہے، یہ کافی حد تک چلتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آپ کا تھانہ کلچر کہ سب سے پہلے آپ کی ابیوزنگ ہو، آپ کو پش کیا جائے دھکا، یا آپ نے کرپشن آپ سے مانگ رہے ہوں، آپ سے پیسے مانگ رہے ہوں کہ ہم نے ایف آئی آر لانچ کرنی تو آپ ہمیں پیسے دو، یا پھر وہ کیا کہیں، وہ آپ کے کیا کریں، آپ کو پکڑ لیں، اور پکڑنے کے بعد آپ کسی بھی عدالت میں 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں آپ کو پیش کر کے آپ کا ریمانڈ نہ لیں، تو اس کو تھانہ کلچر بولتے ہیں بیسیکلی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ وائی تھانہ کلچر از پریویلنٹ، تھانہ کلچر کیوں پریویلنٹ ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر، کیا وجہ ہے کہ تھانہ کلچر موجود ہے؟ تو جناب، جو پاکستان تھا، یہاں پہ کون رول کرتے تھے؟ یہ برٹشرز رول کرتے تھے، اور برٹشرز نے یہاں کا جو نظام ہے وہ اس طرح سے بنایا ہوا تھا، ہیرارکیل نظام بنایا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے جو ایک آدمی ہے جس کو وہ زمینیں دیتے تھے وہ چھوڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، زمینیں دیتے تھے، لینڈ لارڈز بنائے ہوئے تھے، اور وہ لینڈ لارڈز کیا کرتے تھے، وہ پھر تھانہ کو انفلوئنس کرتے تھے، تو تبھی سے کلچر یہ بن گیا کہ جس کا اثر و رسوخ ہے تھانے میں صرف اسی کی سنی جائے گی، اسی وجہ سے آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی بندے کا فون مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ فون کرواؤ، تو ہم اس کے بعد یہ آپ کو کیا کریں گے، آپ کی ایف آئی آر کو لانچ کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے۔ یہ کلچر ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ برٹشرز جو ہیں، انہوں نے یہ ایک سسٹم اس طرح سے بنایا کہ کیونکہ وہ یہاں پہ لوٹنے آئے تھے برٹشرز، یہاں پہ پلنڈر کرنے آئے تھے برٹشرز، ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ انڈیا کو غریب کر دیں، اور وہ کر کے یہ گئے، تو انہوں نے پھر ایسا ان کو کیا بنتا تھا کہ وہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کریں، انہوں نے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں کیے جسٹس کی بنیاد پہ، پھر انہوں نے کیا کیا جی، لینڈ لارڈزم کو پروموٹ کرا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فون چاہیے ہوتا ہے ایف آئی آر کی لانچنگ کے لیے، خاص کر ان کیسز کے اندر جس میں آپ کی پراپرٹی کے جو رائٹس ہیں، پراپرٹی رائٹس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، اس کی وائلیشن ہوتی ہے۔
تو جناب محترم یہ تو پہلی بات ہے. دوسرا اس کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ غصہ تو پولیس آفیسرز پہ ہی کرتے ہیں، بٹ لارجلی جو آپ کا لا کہتا ہے وہ لا آپ کا یہ کہتا ہے کہ ایک بندے کے لیے 453 افراد کے لیے ایک پولیس کا بندہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ لاہور چلے جائیں تو 500 سے زیادہ آدمیوں کے لیے ایک پولیس اہلکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ آدمیوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے جی ایک تھانہ ہے. تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہمارے ملک کے اندر جو پاپولیشن ہے اس کی گروتھ تو بڑی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. 2x ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے پاپولیشن کا، یعنی ڈبل ہو رہی ہے، 35 سال کے اندر یہ ڈبل ہو جائے گی. لیکن ہمارے جو تھانہ ہیں وہ اس لحاظ سے کیا ہو گئے، ان کی تعداد نہیں بڑھ رہی. آپ کے انسٹیٹیوشنز پہ برڈن بہت ہے لیکن وہ تعداد نہیں بڑھ رہی اس لحاظ سے. تو پھر کیا ہو جاتے ہیں، آپ کے جو تھانے میں بیٹھے ہوئے آفیشلز ہیں یہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہو جاتے ہیں جی، فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے جناب کیا ہوتا ہے، آپ کا جو ہے وہ تھانہ کلچر پرویل کرتا ہے وہاں پہ. اس کے بعد جناب آپ کے پاس نہ تو ایجوکیٹڈ اہلکار ہیں، آپ کے پاس ایجوکیٹڈ اہلکار نہیں ہے، جو کہ پھر اس کے بعد جناب آپ کے پاس ایجوکیٹڈ اہلکار نہیں ہے جو کہ ماڈرن ٹیکنالوجی جیسے ڈی این اے کی ٹیکنالوجی ہو گئی، آپ کا لیب کا جو سیمپلز ہیں وہ اکٹھے کریں اور اس کے بعد ایویڈنس کریں اور ماڈرن ٹیکنیک کا استعمال کر کے پروسیکیوشنز کریں عدالت کے اندر. فار ایگزامپل سی سی ٹی وی کیمراز. تو ایسا جو کلچر ہے وہ تو پاکستان میں ہے نہیں. ہمارے جو ہوتے ہیں، اگر آپ کبھی آپ کا تھانے میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ کو وہ پولیس والا بندہ ہی نہیں دکھائی دیتا جو گالی نہ دے. تو ان کو کیا پتا ڈی این اے. اور ایک میں نے ڈاکومنٹری دیکھی تھی پاکستانی چینل پہ، اس نے جو سیمپل کلیکٹ کرنے والا بندہ تھا اس کو اس اینکر نے کہا کہ سیمپل کتنے دن بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ بلینک ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بلڈ اگر اتنا ٹائم پڑا رہے تو اس کے بعد اس کا سیمپل لیا جائے تو اس کے اوپر کوئی انفارمیشن نہیں آتی ہماری لیب کے اندر. تو یہ تو حال ہے ہمارے جو سائنٹیفک یہ جو انسٹیٹیوشن ہے یہ بالکل سائنٹیفک نہیں ہے. یہاں پہ سائنس کی ضرورت ہے، یہاں پہ کرمنالوجی کے اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے جو کہ پھر یہاں پہ نہیں ہے. اس کے بعد جناب محترم تھانہ کلچر اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے جو مورالٹی کا پاکستان کے اندر بڑا فقدان ہے. آپ کہیں پہ بھی جائیں تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یار میں کوئی چیز پھینک رہا ہوں تو میرا ہی کنٹری گندا ہو رہا ہے. سارے سوچیں گے میں کر رہا ہوں، باقی کر رہے ہیں تو میں بھی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے یہاں پھر جو ہے وہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پہ چلا جائے تو وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ یار اب کرپشن تو مجھ پہ فرض ہو گئی ہے. تو پھر وہ شارٹ ٹرم وے کے اندر اپنی فیملی کو بہت زیادہ خوشیاں دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ جو مورالٹی والا جو مادہ ہے اس کے اندر مر جاتا ہے گریجولی. اور اس سے کیا ہوتا ہے، وہ مٹیریلسٹک بنتا جاتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، کرپشن ڈیمانڈ کرتا ہے، پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے. اور ایک عورت تھی بوڑھی، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ گئی، اس کو کوئی اپنے بیٹے کے ساتھ مسئلہ تھا. تو یہ تو آنکھوں دیکھا حال ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس نے کیا کیا، اس بیچاری سے بھی انہوں نے 3,000 روپے لے لیے. شی ٹولڈ می اوکے. تو 3,000 روپے انہوں نے لے لیے اس سے بھی بیچاری سے. آپ دیکھو کتنی مجبور بندہ، اس سے بھی 3,000 روپے لے لیے. اسی طرح سے آپ اقرار الحسن کی ڈاکومنٹری دیکھیں تو اس میں کمالیہ کے اندر کیا ہوا، ریپ کے کیس کے اندر جو غریب بندہ تھا، غریب عورت تھی، اس کا ریپ ہو گیا. وہ غریب فیملی تھی، ان سے پیسے ڈیمانڈ کر رہی تھی پولیس. سو یہ ہوتا ہے. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بندہ کیا تھا، وہ پکڑا گیا ایک قتل کے کیس کے اندر. یہ بھی آنکھوں دیکھا حال ہے. اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی اور پولیس نے اس کو کیا کیا، اس کو ٹارچر کیا. اور ٹارچر کرنے کے بعد اب وہ اس کی جو ٹانگیں ہیں، ٹانگوں کے جو پٹھے ہیں وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں جناب. اور وہ چل نہیں سکتا بیچارہ. وہ سول ارنر تھا، بریڈ ارنر تھا، تو وہ چل نہیں سکتا اب. یعنی آپ نے کیا کیا، اس کو ٹارچر کر کر کے کیا کر دیا، اس کی ٹانگیں ختم کر دی. بعد میں عدالت نے اس کو کرمنل کیس کے اندر بری کر دیا. تو سولوشن آف تھانہ کلچر از پریٹی سمپل. یہ بہت سمپل سا ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مورالٹی کی کلاسز دلوائی جائیں. جو بھی بندہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، انرول ہوتا ہے، یا پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے، جاب ملتی ہے، امپلائمنٹ ملتی ہے پولیس کے محکمے کے اندر. اور یہ ابھی جو ہے وہ ایک پرپوزل چل بھی رہی ہے کہ ان کو جب مورالٹی سکھائیں گے تو شاید ان کے اندر کوئی حیا پیدا ہو جائے کہ یار آج سے ہم نے یہ والا کام نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی ہوتی کہاں پہ ہے جناب، آپ کے محکمے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا بھی اگر کرپٹ ہوگا، جو اوپر والا آفیسر ہے
تو نیچے والوں کی وہ اکاؤنٹیبلٹی کیا کرے گا؟ یا تو پھر ڈرائی کلین بندہ ہو، ڈرائی کلین بہت تھوڑے آفیسرز ہیں آپ کے بیوروکریسی کے اندر، تو ڈرائی کلین بندہ ہو تو وہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، گاڈ کو اس نے جواب دینا ہوتا ہے، لیکن موسٹلی پھر وہ کرپٹ ہوتے ہیں، کرپٹ کی کبھی بھی نہیں کرتے اکاؤنٹیبلٹی۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، سی سی ٹی وی کیمراز لگانے چاہیے تاکہ پروسیکیوشن ہو، اور پروسیکیوشن جب یقین ہو پولیس کو کہ ہم جو ہے وہ سائنٹیفک ایویڈنس جو ہے وہ اکٹھے کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ یہ ایسا لاہور میں ہوا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے سے لاہور پورے کو مینیج کیا جاتا ہے، اور یہ 2016 کے اندر ایکٹ ہوا تھا، سیف سٹی اتھارٹی کا ایکٹ، اوکے، یہ پاس کر کے پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا، پورے لاہور میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے۔ تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے، اس سے پولیس جو ہے وہ پھر بہتر کام کرے گی، ایف آئی آر کو لانچ کرے گی اور رجسٹر کرے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس ایویڈنس اس کو مل جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ پھر اس کو سائنٹیفک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پولیس کے سائنٹیفک کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ڈی این اے کی ٹیکنیک اور نئی بھرتیاں کرنے کی ضرورت ہے، کرمینالوجی کے ایکسپرٹس لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جناب آپ کیا کرو، آپ یہ کرو کہ جو بندہ بھی کرپشن کرتا ہے اس بندے کو لائف کے لیے نائل کر دو، مطلب وہ ابھی آ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی، اور جتنا جو ہے وہ اس نے کمایا ہے، وہ جتنا اس نے پے لی ہے، اس کی پینلٹی یہ ہونی چاہیے کہ اس کی پے بھی واپس لے لی جائے، کیونکہ کرائم تبھی کم ہوتا ہے جب جو پینلٹی ہوتی ہے وہ بالکل زیادہ ہوتی ہے کرائم سے جتنا فائدہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے یہاں 500 روپے کی کرپشن کا جو پینلٹی ہے وہ 1 لاکھ روپے ہو یا 4 لاکھ ہو، اور پرابیبلٹی ہو کہ آپ کنوکٹ ہو جاؤ گے، تو آپ کبھی بھی یہ 500 کی کرپشن نہیں کرو گے۔ لیکن اگر 500 کی کرپشن سے جو آپ کو پینلٹی ہے وہ کتنی ہو، 800 روپے ہو، تو پھر آپ 800 روپے ہو تو پھر کیا ہوگا، آپ زیادہ سے زیادہ کرپشن کرو گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نقصان کم ہے، اگر میں پکڑا گیا، اور پکڑا جانے کے نقصان جو چانسز ہیں وہ بھی کم ہیں۔ تو اس طرح سے جناب یہ جو ہے وہ یہ بھی ایک سٹیپ لیا جا سکتا ہے۔ ایک اور سٹیپ، بہترین سٹیپ یہ ہے کہ آن ڈیوٹی اہلکار کی جو ہوتے ہیں ان اہلکاروں کے اوپر کیا کیا جائے، کیمرہ لگایا جائے تاکہ وہ کسی بھی بندے سے بدتمیزی کریں، اور اگر وہ بندہ کمپلین کرتا ہے تو کیا ہو، اس کے بعد اس بندے کو پکڑا جا سکے، ایویڈنس ہوں، کیونکہ ایویڈنس کے بغیر کوئی کیس نہیں چلتا، نہ کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے۔ بھلے ہی ایک بندہ قاتل ہے، کسی بندے نے دیکھا ہوا ہے، تو بھلے ہی ایک بندہ قاتل ہے، ایک بندے نے دیکھا ہوا ہے، لیکن تب تک اس کو آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے جب تک 3 بندے آ کے گواہی نہ دیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ جو لیگل پروسیجر ہوتا ہے نا، جب آپ اس کو اوور رائڈ کرنے کی کوئی بھی کوشش کرتے ہو تو کام خراب ہو جاتا ہے جناب۔ تو ہمارا جو تھانہ کلچر ہے اس کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ یہ کیوں ہے، اور اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے یہ پریویلنٹ ہے پنجاب کے اندر، اور اس کے لیے سول سوسائٹی کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ بہتری ہو۔ اور جناب ایک اور بات بتاتے چلیں کہ آپ کے تھانوں کے اندر جو ان کا انفراسٹرکچر ہے، یعنی ایک 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 چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے اندر چھوٹی سی ایک دیوار ہے، اور اس کے پیچھے واش روم ہے، اور یہاں پہ 18 بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے بتاؤ کسی ملک میں جب ایسا نظام ہوگا، ایک آدمی اس نے کرائم کر لیا، کرائم آپ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ آپ کوئی بچپن سے کرمینل ہوتے ہو، ہاں کچھ بچے بچپن سے بھی کرمینل ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ کی شادیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے ہاں جو ہے ان کو پورے معاشرے سے دھکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن لارجلی پھر آپ کے جو بچے ہیں وہ کرمینل تب بنتے ہیں جب ان کے سوشل اور اکانومک جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، تب بچہ کرائم کرتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کرائم کرنے والا سارا قصور اس کا ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کرائم کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات سوشل ہوتی ہیں، اکانومک ہوتی ہیں، تو آپ کو ان